اسلام آباد کی سیشن عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت۔ جج ہمایوں دلاور نے پی ٹی آئی کے وکلاء سے کہا کہ آج گواہان کی لسٹ جمع نہ کروائی تو آپ کا حق ختم کر دیا جائے گا۔ وکیل خواجہ حارث کی سپریم کورٹ میں مصروف ہونے کے باعث سماعت میں 12 بجے تک کا وقفہ۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت بھی آج ہو رہی ہے۔ توشہ خانہ کیس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف کی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق نے کہا ہے کہ اس کیس میں گواہی کے لیے انہیں عدالت نے طلب کیا تو وہ پیش ہوں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے مشیر شہزاد اکبر جانتے تھے کہ وہ گھڑیوں کے شوقین ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا اور فرا گوگی یہ گھڑی لے کر ان کے پاس آئیں۔ جب تصدیق کے لیے متعلقہ برانڈ کے شو روم سے رابطہ کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ اصلی گھڑی ہے جو سعودی فرما رواں نے آرڈر پر بنوائی تھی۔ قیمت کے سوال پر کہا کہ ایسے ماڈل انمول ہوتے ہیں اور کمپنی کے سٹاف کو بھی ایسی گھڑیوں تک رسائی نہیں ہوتی۔ جرگہ ٹیم نے عمر فاروق ظہور کی گفتگو کے حوالے سے موقف جاننے کے لیے ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن، فرا گوگی، شبلی فراز اور شہزاد اکبر سے رابطے کی کوشش کی لیکن اب تک جواب موصول نہ ہو سکا۔ جرگہ کا پلیٹ فارم ان محترم شخصیات کے موقف کے لیے حاضر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم 22 اگست کو عائد کی جائے گی۔ آج عدم پیشی پر الیکشن کمیشن نے سماعت ملتوی کر دی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری لازمی ہے۔ چینی سرمایہ کاری کے لیے شفافیت اور ڈیٹا سیکیورٹی کا تحفظ نہیں دیکھا گیا ہے۔ پاکستان میں شفاف سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے رابطے جاری رکھیں گے۔ جیو نیوز کے نمائندے کے چین سے متعلق سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل، کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے امریکی تعاون غیر متزلزل ہے۔ ایسی سرمایہ کاری کو مناسب سمجھتے ہیں جو شفافیت اور ذمہ دارانہ قرض کے انتظام کی حمایت کرتی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی باجوڑ حملے کی بھی مذمت، کہا طالبان پر واضح کیا ہے کہ افغانستان دہشت گردی کے اڈے کے طور پر استعمال نہ ہو۔ باجوڑ میں دہشت گرد حملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مذمتی بیان کا مسودہ چین کی طرف سے پیش کیا گیا۔ دہشت گردی کے ذمہ داروں، منصوبہ سازوں، فائنانسرز اور سپانسرز کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے رکن ممالک سے پاکستان کے ساتھ تعاون پر زور۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کابل پر قبضے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور نیٹو نے جو اسلحہ افغانستان میں چھوڑا ہے وہ اب نہ صرف دہشت گردوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے پاس ہے بلکہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس بھی پہنچ گیا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف افغانستان کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ اگر وہ مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی ترجیح ہوگی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں سر راہ خواتین کو ہراساں کرنے والے اوباش بے لگام، کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے سو رہے ہیں؟ کراچی میں لڑکی سے نازیبا حرکت کا دن دہاڑے ایک اور واقعہ۔ فیڈرل بی ایریا میں راہ چلتی لڑکی کا موٹر سائیکل سوار نے پیچھا کیا، نازیبا حرکت کی اور موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ سی سی ٹی وی میں تمام منظر قید ہو گیا۔ ایک مہینہ پہلے گلستان جوہر میں بھی لڑکی سے نازیبا حرکت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اورنگی ٹاؤن میں بھی ایسی ہی نازیبا حرکت کی گئی تھی۔ ملزم کا خاکہ بھی جاری کیا گیا تھا۔ اوباش پکڑے نہ جا سکے۔ گھریلو ملازمہ بچی رضوانہ پر تشدد کے معاملے پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس آج ہوگا۔ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کے مبینہ تشدد کا نشانہ بننے والی بچی لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج۔ گزشتہ روز ڈاکٹرز نے بچی کے لیے مزید 48 گھنٹے اہم قرار دیے۔ بچی کے لیے قائم کیے گئے میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر جودت سلیم کا کہنا ہے کہ رضوانہ کے دونوں بازوؤں پر پلاسٹر کر دیا گیا ہے۔ رضوانہ نے آنکھیں کھولنا شروع کی ہیں، اس کی آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے۔ گزشتہ روز کیس میں نامزد ملزمہ سومیا عاصم ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوئی۔ ملزمہ نے 7 اگست تک ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی۔ میڈیا کے نمائندوں نے ملزمہ سے سوالات کرنے کی کوشش کی لیکن ملزمہ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ رضوانہ کو بروقت انصاف دلانے کے لیے پاکستانی فنکار بھی سرگرم۔ چیف جسٹس سے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سماجی کارکن نادیہ جمیل نے سوشل میڈیا پر #جسٹس فار رضوانہ مہم کا آغاز کر دیا۔ پیغام دیا کہ سب مل کر متاثرہ بچی کے لیے آواز اٹھائیں۔ پاکستان میں تیار دوسرے ملجم کلاس کارویٹ پی این ایس طارق کی لانچنگ تقریب کراچی شپ یارڈ میں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے نائب صدر جودت یلماز پی این ایس طارق کو لانچ کر دیا۔ تقریب میں چیف آف نیول سٹاف بھی شریک ہیں۔ ملجم جہاز ایک کثیر المقاصد جنگی بحری جہاز ہے جو سطح آب، زیر آب اور فضائی آپریشن جیسی جدید حربی صلاحیت رکھتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی تعیناتی کے لیے مشاورت کا حتمی راؤنڈ آج سے شروع ہونے کا امکان۔ اتحادی جماعتیں مجوزہ ناموں کا ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ تبادلہ کریں گی۔ حکومتی اتحاد کا نگراں وزیر اعظم کے لیے 5 سے زائد ناموں پر غور۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی جانب سے تجویز کردہ نام وزیر اعظم کو پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے مابین ناموں پر مشاورت بھی آج متوقع ہے۔ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان۔ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مردم شماری ہوئی ہے تو انتخابات اسی کے تحت ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کروائیں گے۔ انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں، مگر یہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ سے لیس حکومت 5 سال حکومت کرے گی۔ مسلم لیگ نون کا امیدوار نواز شریف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے بغاوت پر اکسایا۔ اس بغاوت میں کچھ ریٹائرڈ اور کچھ حاضر سروس فوجی بھی شامل تھے۔ الیکشن نئی مردم شماری کے مطابق کرانے کے اعلان پر عام انتخابات میں تاخیر کے خدشات جنم لینے لگے۔ نگراں سیٹ اپ کے پاس 3 ماہ کا وقت ہوگا۔ نئی مردم شماری کے نتائج کی منظوری دی گئی تو حلقہ بندیوں کے لیے مزید کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ رہنما پیپلز پارٹی منظور وسان نے قوم کو ڈرانا خواب دکھا دیا۔ کہتے ہیں امکان ہے نگراں سیٹ اپ 2 سال تک چلے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں صوبوں کے اندر نئی حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو 1 سے 1.5 ماہ لگے گا۔ انتخابات میں غیر معینہ تاخیر کا امکان نہیں۔ مردم شماری کے نتائج کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے جایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اور نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں 90 روز میں انتخابات ہوئے تو پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے۔ لیبیا میں انسانی اسمگلروں کے گوداموں پر چھاپے۔ یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 385 پاکستانی بازیاب۔ چھاپے مشرقی لیبیا میں انسانی اسمگلرز کے ٹھکانوں پر مارے گئے۔ بازیاب افراد میں بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز منتقل۔ محکمہ موسمیات کی پشاور سمیت خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں آج سے مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی۔ آج سے 7 اگست تک نیلم، مظفر آباد اور ہٹیاں بالا سمیت آزاد کشمیر میں کئی مقامات پر شدید بارشیں متوقع۔ مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، مری، گلیات میں بھی آج بارش کا امکان۔ دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں سیلابی صورتحال۔ ریلا نواب شاہ میں دیہاتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ متعدد دیہاتوں سے نقل مکانی شروع۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی پر فصلوں میں پانی داخل۔ کمالیہ میں دریائے راوی کے سیلابی پانی سے کمالیہ سے ساہیوال جانے والی سڑک پر شگاف۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کراچی کے علاقے سپر ہائی وے پر بسم اللہ مارکیٹ کے قریب کار پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ مقتول محمد عارف محسود پیپلز پارٹی کا علاقائی ذمہ دار تھا۔ ٹائر کی دکان کا مالک تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقتول سے 25,000 روپے اور موبائل فون چھینا گیا۔ جاتے وقت سر پر گولی ماری گئی۔ ملیر میں مبینہ مقابلہ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کی 5 سال کے لیے نااہلی کی مدت آج ختم۔ طلال چودھری کو سپریم کورٹ نے 2018 میں توہین عدالت کے الزام میں 5 سال کے لیے نااہلی کی سزا دی تھی۔ نون لیگ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس عاقب نثار نے فیصل آباد کے جلسے میں طلال چودھری کی تقریر پر نوٹس لیا تھا۔ طلال چودھری نے جلسے میں آمریت کو قانونی سہارا دینے والے ججز پر تنقید کی تھی۔